بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور نہایت ادب سے سلامی عقیدت پیش کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک اپنی نورانی برکتیں اور خوبصورت ساعتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے اور بخششوں کی خیرات بارگاہ خداوند عالم سے لے لے کر زمانوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ اللہ اس عشرۂ بخشش کی برکت سے ہم سب کی بغیر حساب بخشش فرمائے۔ معزز ناظرین، کائنات میں جس چیز کا اور جس فرد کا بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے نسبت اور تعلق ہوا، پھر وہ عام نہ رہی بلکہ وہ خاص ہو گئی، اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اثرات و ثمرات ہیں کہ پھر وہ خاص نہ رہی، خواص میں بھی خاص الخاص ہو گئی۔ یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے کہ جو عام کو خاص کر دیتا ہے اور خاص کو خاص الخاص کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والے صاحب ایمان افراد کی عظیمتوں کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے کہ اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب ہونے کا یہ ثمر ہے، یہ مقام و منزلت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود باوجود سے تعلق کی نسبت سے صحابہ کرام کو نصیب ہوئی۔ شہر مکہ کی اللہ کریم نے قسم فرمائی، اور قسم فرمانے کی وجہ کہ آپ کے قدوم ناز اس سرزمین پر لگے، اور اس زمین کی حرمت و تقدیس و رفت کا ذکر قرآن مقدس میں ہوا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف گئے اور مدینہ رسول کی عظمتوں کے کیا کہنے، مدینہ رسول کے فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے دیکھیے کہ جو بیماریوں کا گھر تھا، نبی کی نسبت نے اسے دارالشفا بنا دیا۔ کائنات کے کسی بھی شہر میں موت مانگنا حرام ہے، جبکہ مدینہ شریف میں موت مانگنا ثواب ہے۔ یہ نسبت رسول کے اثرات ہیں، اور جو فرد ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہوتا گیا، پھر وہ عام نہ رہا بلکہ خاص ہو گیا، اور ان نفوس میں ایک خوبصورت جماعت امہات المومنین کی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود باوجود سے منسوب اور متعلق ہونے کے فضائل میں آپ دیکھیے کہ قرآن مقدس نے یہ فرمایا کہ بتا دیجئے کہ کائنات میں کوئی بھی آپ کی ازواج مطہرات کے ہمسر نہیں، ان کے برابر نہیں۔ یہ نسبت رسول کا فیض ہے کہ جو نبی پاک کے نکاح میں آئیں، جو آپ کے عقد میں آئیں، ان امہات المومنین کی فضیلت و مقام و قدر و منزل جو ہے وہ قرآن نے بیان فرمائی کہ جو آپ کے نکاح میں ہے، کائنات میں کوئی خاتون ان کے ہمسر، ان کے برابر نہیں۔ یہ بے مثل و بے مثال ہونے کا منصب جو ہے یہ نسبت رسول عطا کر رہا ہے۔ آج ہم امہات المومنین میں اس عظیم المرتبت اور پاک بی بی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے فضائل و جن کے مناقب میں بے شمار دفتر جو ہے وہ رقم کیے گئے، اور ابھی بھی یہ مضمون تکمیل طلب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی زندگیاں درکار ہیں اس عفت مآب بی بی کے تذکار اور فضائل کے حوالہ سے۔ آج ہم صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب کائنات، بانو امام الانبیاء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کے اس خوبصورت افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے درمیان ایک بڑے عظیم مذہبی اسکالر تشریف فرما ہے، اور خانوادہ طریقت میں اور حضرات علماء و مشائخ میں ایک بڑا بلند مقام رکھتے ہیں، اور احباب بڑی تکریم کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں، اور دینی معاملات میں اور مہمات میں آپ کی گراں قدر خدمات ہے۔ میری مراد جناب پیر حافظ شمس الزمان صاحب قادری آج ہمارے مہمان ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج اس عفت مآب بی بی کا ذکر ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ ان کا وجود اور ان کی حیثیت بارگاہ مصطفیٰ میں، اور آپ کے امہات المومنین اور زوجین کے حوالہ سے جو آپ کا ربط اور تعلق ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ برادر مکرم و سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ بنت سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ، آپ عالمہ، سبحان اللہ، فاضلہ، واہ واہ، کاملہ، سبحان اللہ، راکعہ، ساجدہ،
فقیہ سبحان اللہ اور محدثہ. واہ واہ واہ. آپ کا اسم گرامی عائشہ، آپ کا لقب جو ہے وہ حمیرہ، آپ کی کنیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اچھا آپ کے بھانجے حضرت اسما کے بیٹے اچھا حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام سے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ام عبداللہ اچھا اچھا سبحان اللہ. آپ کی کنیت ہے. ٹھیک. آپ نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی جی تو اپنے صحن میں نور اسلام کا چمکتا ہوا واہ واہ. چراغ دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن بھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے ہم. کفر اور واہ شرک واہ 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 کیا بات ہے. کوئی بات نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ کے پیدائش سے پہلے تقریباً سیدنا صدیق اکبر جو کہ جی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے محبوب بھی تھے، واہ واہ. پیارے دوست بھی تھے، سبحان اللہ. اور والسابقون الاولون واہ. من المہاجرین والانصار سبحان اللہ کی سبحان شان اللہ. والے تھے. جی سیدنا صدیق اکبر پہلے سے اسلام قبول کر چکے تھے. جی آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت زینب ہے، اچھا لیکن کنیت سے زیادہ مشہور ہیں ام رومان. اچھا اچھا ٹھیک. آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا ہوا تھا. اور اس میں ایک خوبی جو تھی وہ قوت حافظہ کی بہت تھی. واہ. اور جو ہے نا ایک خوبی کر کے گنائیں تو بہت زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں. مجموعہ خوبیوں کے مجموعے تھے، اور خوبیوں اور طہارت کا ایک نام کا نام جو ہے نا سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ جس ذات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کی پاک دامنی کے لیے قرآن مجید میں 18 آیات اتار دی سورۃ نور کی، اور فرمایا جائے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرعون مما یقولون. تو سیدہ عائشہ پاک جو ہیں جی اتنی خوبیوں کی مالک تھیں، اور بچپن میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ کا ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے دونوں طرف سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ نسب بہت جلد قریب جا کر مل جاتا ہے. تو سرکار کے منظور نظر تھے سیدنا صدیق اکبر. سبحان اللہ. اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صبح بھی اور شام بھی دن میں کم از کم 2 مرتبہ سیدنا صدیق پاک کے گھر ضرور تشریف لے گئے. ایک دن سرکار تشریف لے گئے، ابھی آپ کی عمر مبارک بالکل 4 سال یا 5 سال کے قریب. ٹھیک ہے. اور آپ جیسے کہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں گڑیوں سے پٹولوں سے اور اس قسم کی چیزیں، تو سیدہ پاک نہ کھیل رہی ہیں وہ گڑیوں پٹولوں سے، اور کچھ آپ نے وہ 1-2 گھوڑے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اور ان گھوڑوں پر جو ہے نا پر لگے ہوئے تھے. اچھا. سرکار کریم سبحان اللہ، آپ تو جانتے ہیں خبر بھائی کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنا محبت اور پیار فرماتے تھے. جی. تو سرکار از ذرائع محبت جی تشریف فرما ہو گئے. صحیح. اور سرکار نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ اچھا جی. عرض کی اے اللہ کے رسول، سبحان اللہ، اے اللہ، ابھی 4 سال کی عمر ہے، بالکل بھائی، اے اللہ کے رسول یہ میرا گھوڑا ہے. تو سرکار نے فرمایا عائشہ گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہی ہیں یہ میرا گھوڑا ہے اور اس کے یہ پر ہیں. تو برجستہ جواب دیا. اچھا. اور جواب کیا دیا
کہ اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا کہ اچھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ اللہ سرکار اتنے مسکرائے جی۔ امی عائشہ پاک نے جی۔ بعد میں روایت کی ہے جی جی کہ فرماتی ہیں سرکار اتنے مسکرائے، تبسم فرمایا سرکار نے واہ واہ کہ واہ۔ اللہ کے پیارے حبیب کے دندان مبارک کی میں نے زیارت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے ایک لطیف نقطہ، جی۔ الحمدللہ یہ تو بچوں والی بات تھی اور انہوں نے برجستہ جواب ٹھیک ہے۔ دے دیا، لیکن اس سے اگلی بات جو ہمارے بزرگ علماء کرام اچھا ہمیں اس سمندر سے گہرا غوطہ زن ہو کر اچھا۔ ہیرے اور جواہرات پیش کرتے ہیں، ان میں ایک صاحب علم نے مجھے بتایا جی کہ دیکھو حضرت سیدہ پاک کا کیا مرتبہ ہے اور کیا علم ہے اور جی۔ کتنی گہرائی تک آپ جانتی ہیں صحیح کہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو گھوڑے ہیں جی ان کے پر ہیں، اچھا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ کسی آسمانی کتاب میں ہے، صرف صحائف میں ہے۔ تو آپ کی علمی فضیلت آپ اس سے جان سکیں گے واہ 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 کہ آپ کو سابقہ صحائف کی جو تعلیمات ہیں ان سے بھی سیدہ پاک باخبر ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، سبحان اللہ۔ خاندانی پس منظر آپ نے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ اس ماحول میں ان کی آنکھ کھلی کہ اسلام کی تابانیاں اور حسن گر میں موجود ہیں، اور پھر ذہنی پرورش کرنے والے سبحان اگر صدیق اکبر ہوں تو سبحان اللہ، اور پھر جن سے منسوب ہونے جا رہی ہیں، جی جی ہائے ہائے، شاہ خوباں کے وجود متبرک سے، سبحان تو پھر جو وجود شاہ خوباں کے لیے منتخب ہو چکا ہو وہ خود مجموعہ خوبیاں نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان تو سیدہ پاک کے فضائل و مناقب کے حوالہ سے آپ بیان فرمائیں۔ بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا جی اور بہت عظیم سوال ہے، اور اس عظیم ہستی کے لیے واہ۔ ہم شاید اس عروج کا جواب تو نہ دے سکیں، جی۔ لیکن ان کی بارگاہ میں سلام ضرور عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو منظور نظر جی زوجہ محترمہ ہیں، جی ان کی کچھ عام جو باقی ازواج مطہرات ہیں وہ بھی ستارہ نور واہ ہیں، واہ واہ، سبحان امتیازات ہیں ان واہ کی، واہ واہ، ہاں جی، اپنی اپنی شانوں میں اپنی برا شان البرا میں ہے، اپنی سبحان شان میں اللہ، ہاں سبحان عروج اور کمال ہے، واہ واہ۔ الحمدللہ، اور بڑی رفعت کی مالکن ہیں وہ ساری کی ساری۔ جی۔ لیکن سیدہ پاک کی جو فضائل ہیں نا، جی۔ کچھ ایسے فضائل ہیں جو سیدہ پاک خود کہتی ہیں جی۔ کہ باقی ام المومنات سے، ام المومنین جو ہیں ان سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں جی۔ سیدہ پاک خود کہتی ہیں کہ مجھے 10 ایسی فضیلتیں ہیں جو اچھا۔ باقیوں سے مجھے ممتاز کرتی ہیں، واہ اور واہ۔ یہ میری الگ ہیں، سبحان اللہ، ان کی اپنی شانیں ہیں۔ واہ واہ۔ سیدہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ وہ نعوذ باللہ ان کی کوئی شان کمی ہے، یہ بیش نہیں، فرمایا ان سے میری یہ 10 فضیلتیں الگ ہیں۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک فرمایا کرتے تھے، تو ایک دن اما عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں قواریاں ازواج مطہرات بھی دی، آج تک آپ وہ اس بوڑھی مکرمہ کو اللہ نہیں بھولے۔ صحیح۔ تو سرکار نے فرمایا عائشہ خدیجہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان تو ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے، اپنے ان کے جو ہے نا مقام اللہ تعالیٰ نے جی سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی اور کوئی فضیلت نہ ہو۔ صحیح۔ خبر صاحب آپ یہ بتائیں، اور میرے ناظرین آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ہونا، اچھا، واہ اور واہ، کل کائنات کی ماں کا رتبہ پانا، سبحان اللہ، رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ان کی جو گھر والی ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اچھا حضور، یہ بھی ہے کہ امہات المومنین میں یہ مقام و منزلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مخلوق میں کوئی فرد نہیں ہے جو انہیں حکم دے سکے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جو انہیں حکم دے سکے، وگرنہ مخلوق میں کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ بالکل بالکل، اور ان کی یہی شان ہے۔ آپ نے ابتدا میں اس قرآن کریم کی
آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا. اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اللہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، تمہارے جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ ہماری آئیڈیل، آپ کی آئیڈیل، میری ماں کی آئیڈیل، میری بہن کی آئیڈیل، میری بیٹی کی آئیڈیل کوئی دنیا کی اداکار نہیں. اللہ اکبر. یہ کوئی تھیٹر ڈرامے والی عورت نہیں ہے، کوئی دنیا کے منصب والی عورت نہیں ہے. رب کا قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء. اللہ اکبر. میرے نبی کے گھر والیوں جیسی کوئی عورت ہے ہی نہیں. تو پتہ اللہ کا قرآن جو ہے نا اشارہ دے رہا ہے، واہ 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 واہ، اور راستہ دے رہا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن اہدنا الصراط المستقیم، بے شک. یعنی راستہ کیا دے رہا ہے. کسی نے فضیلت حاصل کرنی ہے، سبحان اللہ. کسی نے عروج حاصل کرنا ہے، کسی نے بلندی حاصل کرنی ہے، کسی نے رفعتوں کو چھونا ہے، تو اے کائنات کی عورتوں، تمہارے لیے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کامل نمونہ ہے. یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے ناظرین یقیناً اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہوں گے کہ کل کائنات کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی سیرت جو ہے وہ عملی نمونہ ہے. لیکن کسی مقام پر، کسی جو ہے وہ موڑ پر خواتین کے معاملات جو ہیں وہ یکسر مختلف ہیں، اور امہات المومنین خواتین کے ان معاملات میں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت معزز ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور ہمارے درمیان جناب حافظ پیر محمد شمس الزمان قادری صاحب تشریف فرما ہیں. اور آج ایسا خوبصورت عنوان ہے، خوبصورت موضوع ہے کہ دل کی دنیا جو ہے وہ اس انداز میں دلدار کائنات کی اس دلدار ہستی کے تذکار سے مزین ہے اور معمور ہے اور بھرپور ہے اور منور ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ روح بھی آج خوش ہے. حضرت آپ بیان فرما رہے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کی مناقب اور فضائل کے حوالہ سے، تو آپ کے فضائل اور مناقب جو ہیں اس کی ذرا تفصیل سے ہمیں آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ مناقب ہو اچھا تو اس کو بیان کیا جائے. صحیح. ان کی کیونکہ نسبت اللہ کے پیارے حبیب سے ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کے پیارے حبیب کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے اتنی شانیں دی ہیں کہ وہ احاطہ تحریر سے باہر ہیں. واہ واہ. لیکن امی عائشہ پاک، سیدہ عائشہ پاک خود بیان فرماتی ہیں جی کہ کچھ میری ایسی فضیلتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے جی جی کہ باقی ازواج مطہرات سے مجھے ان فضیلتوں نے ممتاز کر دیا ہے. صحیح. ان میں پہلی فضیلت وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں صرف واحد میں ہوں جو کنواری ہوں. اللہ باقی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طلاق شدہ سے، کسی بیوہ سے، اور اس پر بھی میں اپنے ناظرین اور سامعین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو اس معاشرے میں جا کر ذرا اس کی جھلک دیکھو کہ جہاں ایک طلاق شدہ کو منحوس، ایک بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، صحیح، اور اس سے شادی کرنا بڑا مطلب ہے نا جی ایک عجیب سا سمجھا جاتا تھا، اور اس کو بڑا غلط طریقے سے زمانہ جاہلیت میں لیا جاتا تھا. یہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیوہ تھیں، جو طلاق شدہ تھیں، جن کا سہارا کوئی نہیں تھا، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات میں لے کر ان کو اتنا رفعت اور بلندی اور عروج پر پہنچا دیا کہ خدا کی قسم آسماں کے ستارے بھی
ان کی رفعت اور عروج پر رشک کرتے ہیں۔ اچھا حضرت، مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ امہات المومنین کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ سرکار نے اپنا دست رحمت رکھا اور اپنا جو ہے وہ انہیں سایہ میں لے کر جو ہے ان کی کفالت کی۔ اچھا، یہ تو اعلان نبوت کے بعد اور کئی دہائیوں کے بعد معاملہ ہو رہا ہے۔ میرے تصور میں آ رہا تھا وہ وقت کہ جب جناب ابو طالب نے آپ کی شان میں قصیدہ کہا اور اس وقت وہ شعر میں یہ کہا کہ آپ بیواؤں اور یتیموں کی پناہ گاہ ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل سبحان بالکل، اللہ۔ بالکل اسی طرح یہ سیدنا ابو طالب جو تھے انہوں نے بعد میں کہا ہے۔ اچھا سیدہ آمنہ پاک جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگی جی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے سے لگ کر جو ہے نا وہ رونے لگے، تو جی۔ سیدہ آمنہ پاک نے جو شعر کہے تھے ان کا مفہوم یہ ہے واہ واہ واہ، کہ ہر آنے والا جائے گا اور ہر نیا پرانا ہو جائے گا، صحیح، اور جو آیا ہے اس نے فنا ہونا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں دنیا میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں اللہ اللہ اللہ، کہ میرا نام رہتی ہائے ہائے، دنیا تک جو ہے نا وہ زندہ رہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ، سیدنا ابو طالب نے جو فرمایا کہ آپ تو بیواؤں یتیموں اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جی پر پہلی وحی نازل ہوئی جی، اور اس کے بعد آپ اعلان نبوت کے بعد پھر آپ جاتے اور تبلیغ کرتے اور ہر طرف سے تکلیفیں اور ایذائیں آپ کو ملتی، تو حضرت سیدہ خدیجہ پاک کیا کہتی ہیں؟ آپ یہی کہتی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو غریبوں کے جو ہے نا سر پر دست شفقت رکھنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ تو یتامہ اور مساکین کے لیے ایک صاحباں کی طرح ہیں، سبحان اللہ، آپ پر آپ کا رب بڑا راضی ہے، واہ واہ، آپ کو وہ کبھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس موضوع کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک الگ بہت بڑا موضوع ہے، اس کو چھیڑ لیا جائے تو پھر سبحان اللہ و بحمدہ، وقت نہیں، زندگی درکار ہے۔ ہاں، سلام اس پر کہ جس نے واہ واہ واہ، بے کسوں کی دستگیری، سبحان اللہ، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ واہ واہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبوبہ زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ پہلی بیوی میں ہوں جو کنواری ہوں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ کسی ازواج مطہرات کو یہ فضیلت نہیں ہے کہ اس کے باپ نے بھی ہجرت کی ہو اور اس کی امی نے بھی ہجرت کی ہو۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی ہے کہ میرا ابا بھی مہاجر ہے اور میری اماں بھی مہاجر ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ صاحب علم ہیں اور فراست ہیں، تو مہاجر ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ نے دوسری فضیلت فرمایا، اور تیسرا فرمایا کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کسی کے لیے دنیا کا جو ہے نا کوئی بندہ اس کی پاک دامنی بیان کرتا ہے، کسی نبی کی پاک دامنی کسی بچے نے بیان کی ہے، اللہ کی پیاری محبوب بندی حضرت مریم سلام اللہ جی علیہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پاک دامنیاں ہیں جی وہ بچوں نے بیان کی ہیں۔ اچھا، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرا رب میرے اوپر اتنا مہربان ہے، میرے رب کی میرے اوپر اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ اللہ نے میری پاک دامنی کے لیے سورت نور میں 18 آیات کریمہ میری پاک دامنی کے لیے بیان فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیب اولئک مبرؤون، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں۔ اور آپ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا شان ہے کہ آپ کا کوئی نام لے تو وہ پورے کا پورا پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زوجیت میں آپ فرماتی ہیں کہ یہ میری بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے میری پاک دامنی بیان فرمائی۔ اور چوتھا فرماتے ہیں کہ میری یہ فضیلت ہے کہ میرے محبوب سرتاج نے خود مجھے بتایا کہ تیرے سے نکاح سے پہلے حضرت جبریل امین 3 مرتبہ ریشمی رومال میں تیری تصویر لپیٹ کر خواب میں مجھے دکھایا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی خواہش یہ ہے
کہ اس زوجہ محترمہ سے، اس واہ بی بی پاک سے آپ کا نکاح کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فضائل کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا، اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، ہاں، اپنے رب کی مرضی سے کلام کرتے ہیں۔ تو جس کا قول اللہ کے حکم کے تحت ہو تو ان کا عمل اللہ کے حکم کے تحت، یعنی آپ کی زندگی میں جو عمل ہیں وہ اللہ کے حکم کے تحت ہے، چاہے وہ ازواج مطہرات سے، نکاح کے حوالے سے ہیں یا زندگی کے معمولات کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگلی جو ہے نا پانچویں وہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے شرف ہے کہ ایک ہی برتن کے پانی سے اللہ کے پیارے رسول اور میں غسل کے لیے ایک ہی برتن کے پانی سے ہم غسل کے لیے پانی لیتے تھے۔ یہ پانچویں فضیلت۔ اور چھٹے فرمایا کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے آپ سیدہ پاک عائشہ صدیقہ پاک خود بھی بڑی عبادت گزار سے اور روزے سے اکثر روزے سے رکھتی تھی، اور تہجد جو ہے نا، تہجد آپ نے کبھی الحمدللہ نہیں قضا کی تھی، لیکن کبھی جب آپ نہیں اٹھتی تھی تو آپ کہتی ہیں کہ میں آگے لیٹی ہوئی ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھا کر مجھے جگاتے نہیں تھے، ویسے وہیں کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا فرما لیتے تھے۔ یہ میری مطلب ایک انفرادی حیثیت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری زوجہ محترمہ نے کہ کوئی ایسی دوسری ازواج مطہرات ایسی نہیں ہیں کہ جن کے بستر پاک پر، بستر انور پر، مطہر پر اللہ کے پیارے نبی ہوتے تو جبریل آتے۔ صرف مجھے اللہ تعالی نے یہ فضیلت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے اور ہم ایک ہی لحاف میں ہوتے، ایک پردے میں ہوتے، ایک لحاف میں ہوتے، تو حضرت جبریل امی جو ہے نا وہ وہی لے کر تشریف لے آتے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ٹیک لگا کر بیٹھتے اور وحی کو سنتے، اور اس وحی کی جو ٹھنڈک ہے اور اس کا جو روب ہے اور اس کے جو اثرات اور ثمرات ہیں میں خود اپنے سینے میں محسوس کرتی تھی۔ اور اگلا فرمایا حضرت سیدہ پاک نے کہ جی میری یہ فضیلت ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا ظاہری سے وصال فرمانے لگے تو فرماتی ہیں کہ سرکار میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا۔ صحیح۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرمائی، اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے مجھے فرمایا کہ عائشہ مجھے ذرا نا معوذتین پڑھ کر دم کر دو۔ اچھا۔ تو سرکار حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ نہیں گوارا کیا کہ میں اپنا ہاتھ حضور کے سینے پر پھیروں، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آپ کے سینہ مبارک پر میں پھیرتی جاتی، اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کی میں تلاوت کرتی جاتی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے فرحت محسوس ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی فضیلت آپ فرماتی ہیں کہ میری یہ فضیلت ہے کہ جس دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے حجرہ مبارک میں تھی، اس دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا۔ اور اس سے اگلی فرماتے ہیں کہ میرا مقدر، میری یہ فضیلت کہ میرا حجرہ انور میں اللہ کے پیارے حبیب کا آج بھی مسکن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک جو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، یہ امت کے علماء اور فقہاء کا اجماع ہے اس پر سبحان اللہ کہ کائنات سے سب سے بڑھ کر حسین ترین اور عزت اور شرف والی جگہ خانہ کعبہ سے بھی افضل، عرش اولا سے بھی افضل جو جگہ ہے وہ جگہ ہے جہاں آج ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس اس زمین پر آپ استراحت فرما رہے ہیں، وہ اتنا شان والا ہے۔ مکہ کی زمین پر صرف قدم لگے تو اللہ قسم فرماتا ہے سبحان تو جس زمین میں پورا وجود موجود ہے، ہائے ہائے اس کی شان و عظمت کیا ہوگی، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ تو یعنی آپ فرماتے ہیں یہ میری فضیلت ہے، اور سیدہ پاک کی خود خواہش ہوتی اللہ کرے میرا مسکن بھی یہی،
اللہ 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 سیدنا صدیق اکبر کا وصال با کمال ہوا، آپ کے روضہ مبارک کے سامنے آپ کی وصیت کے مطابق رکھا گیا صحیح. اور کہا گیا یا رسول اللہ، آپ کا عاشق صادق، آپ کا محبت کرنے والا آپ سے ملنا چاہتا ہے. دروازہ کھلا اور کہا انظر اپنا حبیب کو حبیب سے ملا دو. جی. تو حضرت عائشہ پاک کی یہ خواہش تھی کہ ساتھ والی جو جگہ ہے نا وہ میں یہاں جو ہے نا مدفون ہوں گی. لیکن جب سیدنا حضرت عمر پاک کا وصال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو کہا جاؤ اما عائشہ صدیق کا یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین عمر فاروق ہے، یہ کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے. میری خواہش ہے کہ جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاں سیدنا صدیق اکبر جلوہ افگر ہے ان کے قریب میں میری جگہ. تو سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے جواب دیا وہ جگہ تو میں نے اپنی لیے رکھی تھی، لیکن اپنے اوپر اثار کرتی ہوں، ترجیح دیتی ہوں حضرت عمر پاک کو، ان کو جگہ دیتی ہوں. اس سے ایک مسئلہ خاور صاحب، ایک اور بھی مسئلہ میں ضرور اپنے ناظرین کو عرض کروں گا کہ کہتے ہیں نا کہ مطلب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اپنے میتوں کو نیکوں کے ساتھ دفن کرو. ٹھیک ہے ساتھ. جی. آخر کون سی یہ بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی یہاں دفن ہونے کی خواہش کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی اجازت لے رہے ہیں، اور اما عائشہ صدیقہ بھی وہاں جو ہے نا دفن ہونے کی خواہش ہے، خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. اور اسی سے ملتا جلتا اگلا میں ضرور ایک سوال الگ بنتا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں بغیر آپ کے سوال کیے وہ جواب دے دوں کہ سیدہ عائشہ پاک جی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کا وصال با کمال ہوگا تو آپ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جاتی. آپ کہتی ہیں کہ میں بڑی چادر لے کر جاتی دوپٹے کے علاوہ، اور وہاں جا کر جب میں حاضر ہوتی تو اپنی بڑی چادر جو تھی نا جس کو ہم برقع کہہ لیں یا لحاف کہہ لیں یا جلابیب، جو رب کے قرآن کا من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے کائنات کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور کائنات کی عورتوں، جب تم نکلو اپنے گھروں سے تو من جلابیبہن بڑی بڑی چادریں لے کر اوڑھ کر نکلا کرو. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بڑا آسان طریقہ ہے تمہاری پہچان کا، لوگ دور سے پہچان لیں کہ یہ عزت معاب آ رہی ہے، یہ عفت معاب آ رہی ہے. یعنی اپنے ایک حجرے سے نکل کر دوسرے حجرے میں الگ ایک پورشن ہے تھوڑا سا بنا، آپ اللہ سب کو دکھائے. تو آپ کہتے ہیں میں چادر اتار کر میں بیٹھ جاتی کیونکہ ایک میرا سرتاج تھا، ایک میرے والد مکرم تھے. اور جب کہتے ہیں جب سیدنا عمر فاروق کا وہاں مزار پر انوار بن گیا تو میں چادر جو بڑی لے کر آتی تھی اتارتی نہیں تھی، اسی چادر میں بیٹھی رہتی کیونکہ وہاں حضرت عمر فاروق جو ہے ان کا وصال با کمال ہو گیا ہے، وہاں وہ تشریف فرما ہے. تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق کی یہ ایسی حیات طیبات ہیں. سبحان اللہ. یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، پاک زندگی ان کو ملتی ہے تو جن کے ذریعے سے ایمان ملتا ہے، سبحان اللہ، ان کی زندگیوں کا کیا کہنا ہے. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرات صحابہ کرام دینی مہمات اور معاملات میں مشاورت کے لیے سیدہ عائشہ کے پاس آتے رہے. چونکہ وقت جو ہے وہ ہمارا جو ہے بڑی جلدی سے گزر گیا اور اندازہ بھی نہیں ہوا، میں چاہوں گا کہ آخری سوال کی طرف آؤں کہ صحابہ کرام دینی مہمات اور معاملات میں حضرت عائشہ تو صدیقہ سے رہنمائی لیتے تھے. بہت پیارا سوال. تو میں سوال کو مکمل کرتا چلوں کہ جب مدینہ شریف میں قحط آیا یا قحط میں صحابہ کرام نے رہنمائی آپ سے لی تو آپ نے کس انداز میں رہنمائی؟ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا سوال. آپ کے ابتدائی لفظوں سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، اور ہر عاشق کی یہی خواہش ہوتی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ظاہری ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ مدینے کے راستے میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آنے والے سے پوچھتے بتا تو نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر وہ کہتا دیکھا ہے تو کہتے اے اللہ کے بندے
تو میرے نبی کی ایک بات ہی مجھے سنا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ کہتا کہ میں نے نہیں دیکھا تو وہ کہتے سن، اگر تیرے پاس ٹائم ہے تو میں تجھے اللہ کے حبیب کی بات سناتا ہوں۔ یہ ہمارے یہ عشاق کی شروع دن سے یہ خواہش ہے۔ مجھے آپ کے انداز بیان سے اور سوال کرنے سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا عقیدے کی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ عقیدے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبے کے ساتھ جا کر ٹیک لگا دی جاتی اور پھر کہا جاتا، قحط ہو جاتا، اے اللہ اس پیارے چہرے والے کے صدقے سے بارش کا نزول فرما۔ سیدنا ابو طالب نے یہ طریقہ سکھایا۔ ارے ٹھیک ہو گیا، مختصر کرتے جائیں اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال با کمال ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں، صحابہ کرام محدث تھے، فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ یہ ان کی تفسیروں کی برکت ہے یہاں تک جو آج تک ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر یہاں پہنچی ہے۔ تو ان کو کس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ قحط میں کیا کرنا ہے، کیسے نفل پڑھنے ہیں، کیسے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے دربار پر آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اے ام المؤمنین اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے پیارے حبیب ہوتے تو ہم تو جتنی مرضی پریشانیاں ہوتی سرکار کی بارگاہ میں چلے جاتے، بس آپ کا مکھڑا دیکھ لیتے، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی، سالیاں بھی ختم ہو جاتی، بھوک پیاس ختم ہو جاتا۔ لیکن آپ اب کیا کریں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ وضو کرو، جاؤ نماز استسقا پڑھو، جاؤ ایسے کر کے ہاتھ کر کے تو دعا مانگو، اللہ بارش دے دے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا، فرمایا اچھا میرے دروازے پر آئے ہو تو آخری دنیا کے آخری دن تک، قیامت کی صبح تک کا آپ نے وظیفہ بتا دیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر تم آئے ہو تو سنو، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی چھت سے تھوڑا سا سوراخ کر دو جہاں سے وہاں سے ان کے روضہ مبارک میں روشنی سورج کی آنی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کسی صحابی نے خاور بھائی سچا نگینا کیا بات ہے آپ کی، تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اماں ہم تو آپ کو محدثہ، مفسرہ، عالمہ، فاضلہ سمجھتی ہیں، آپ ہمیں کیا سبق دے رہی؟ تو انہوں نے جو ہے نا فوراً وہی کام کیا، وہی فوراً کام کیا، چھت سے جو ہے نا تھوڑا سا سوراخ کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، لکھا ہوا ہے کہ بس یہ دیر تھی، فوراً بادل آئے، بادل آئے اور گھٹا ٹوپ بادل آئے اور بارش کا نزول ہو گیا۔ حضرت چونکہ خوبصورت مضمون اور اس مضمون پر ابھی بے شمار سوالات ہیں، عرب کے فضائل و مناقب، آپ کی شان و عظمت اور قدر و منزلت کے حوالہ سے ابھی بے شمار باب ہیں جو کھلنا باقی ہیں۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ طے شدہ ہوتا ہے اور ہم مقید ہوتے ہیں اس کی حدود میں رہتے ہوئے کلام کرنے پر، حضرات اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی قدر و منزلت اور مقام اور فضائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور انتہائی اختصار کے ساتھ چونکہ پروگرام اپنے دامن وقت پہ گنجائش نہیں رکھتا، یہ وہ واحد امہات المومنین میں پاک بی بی ہیں کہ دوران سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے دوڑ بھی لگائی اور پھر پانی نوش کرتے ہوئے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ جس جگہ آپ کے لبھائے متبرکہ لگے۔ یہ حق کے محبت جو ہے یہ ہم سب کو قیامت تک جو ہے خواتین کو بتا رہا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ، اور ہر میاں کو شوہر کو بتا رہا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح حسن معاشرت قائم کرے۔ صحابہ کرام کا دینی معاملات اور مہمات میں آپ سے رہنمائی لینا یہ بھی بتاتا ہے کہ کتنی بڑی معلمہ اور مفسرہ ہے۔ اور تیسرا جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات حسنین کریمین بھی جنہیں امی جان کہیں، اس عزت والی بیوی کا مقام سبحان مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے رہنمائی لینے کا شرف عطا فرمائے اور ہماری بیبیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو آپ کی سیرت سے برسہ فرمائے۔ کل نئے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اپنے میزبان خاور عظیم قادری کو اجازت دیجیے گا۔ وقت افطار ہے، دعا ہوگی، اس کے بعد خوبصورت کلام آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت دعا فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا رب العالمین۔
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد برحمت سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکارے دیا ہم کو، للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، یوں تو سب وہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، تیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے،
عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے۔